سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم داتا کی نگری لاہور سے ARY ٹی وی پر حقیقت ایمان میں ہماری آج کی نشست جو ہے وہ عقیدہ آخرت کے بارے میں، اس کی تفہیم بہت سارے سوالات کے ذریعے ہمیں ہوئی ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کے خدمت میں۔ کلام مجید فرقان حمید میں جس طرح گفتگو میں آغاز میں کچھ اشارے آپ کی طرف سے ظاہر ہوئے، تو میں چاہتا ہوں کہ کلام مجید کی تعلیم کی صورت میں بالخصوص جو عقیدہ آخرت ہے ڈاکٹر صاحب، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر میں چند اشارے کلام مجید سے تو آپ نے ابتدا میں عنایت کر دیجیے، اب حضور علیہ السلام کے فرامین کی صورت میں بھی چند باتیں ارشاد ہوں۔ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے، اور یہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ سوال بنتا ہے اور ہونا بھی چاہیے تھا جو آپ نے ابھی کیا۔ دیکھیں، قرآن پاک میں کافی ساری آیات میں نے بھی پیش کی، قبلہ نے بھی پیش کی۔ ایک آیت بڑی روح پرور ہے، اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا کفران کر سکتے ہو، انکار کر سکتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم عدم تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں وجود بخشا، زندگی دی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندگی دے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو ایک تو 30واں پارہ دیکھے تو وہ ہے ہی آخرت پر، بالکل ایسا ہی۔ اب سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھ لیں، یا باقی اس طرح کی صورتیں ہیں، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، عما یتساءلون، یہ ہے ہی سارا آخرت کے بارے میں۔ اور ایک بات جو ہے آخرت کے بارے میں، ایک تو وہ سورہ قاریہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ احادیث مبارکہ میں اگر ہم آئیں تو دیکھیں، ایک پل صراط سے گزرنا ہے جس کی تیزی اور اس کی جو ہے دھار، وہ دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں، دھار بھی اور اس کا پتلا ہونا بھی۔ اب اس سے گزرنا ہے تو کس طریقے سے گزریں گے، وہ ایک منظر کشی ہے۔ پھر آخرت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ آپ ایک جگہ سے گزرے، ایک میمنہ جو ہے کان کٹا وہ مرا پڑا تھا۔ ہائے ہائے، آپ نے فرمایا کوئی تم میں سے خریدے گا؟ انہوں نے کہا جی اس کو تو عیب زدہ ہے، زندہ کوئی نہیں خریدے گا، تو مردہ کو۔ آپ نے فرمایا دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک اس سے بھی کم تر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں مچھر کے پر سے بھی کم ہے۔ اچھا، پھر اس میں اگر ہم دیکھیں، ایک پہلو بڑا خوبصورت ہے، وہ نہایت ہی روح پرور ہے، وہ چاہے قبر کا ہو چاہے حشر کا ہو، کہ وہاں رحمت للعالمین تشریف فرما۔ اللہم صلی علی یہ بڑا محمد وعلی آل محمد۔ ایمان افروز تو ہے ہی، لیکن امید افزا ہے۔ یہی بات تو حوصلہ دیتی ہے۔ اب دو چیزیں، قبر کی بھی میں عرض کر دیتا ہوں اور حشر کی بھی عرض کر دیتا ہوں۔ قبر کی تو یہ ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب میت سے سوال ہوتا ہے، پرچہ تو آؤٹ کر دیا گیا، پر ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تیسرا سوال ہوتا ہے اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تسألوہ انی واسألونی عنہ، ان سے کیوں پوچھتے؟ اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو ایک کیفیت ہے نا۔ اگر بندہ اس کیفیت میں چلا جائے جس کی زندگی ہی محمد محمد پکینے گزر گئی، یعنی کیفیت میں چلی جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا بنے گا۔ اچھا، پھر دوسرا پہلو جو ہے وہ پل صراط کے اوپر بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب سلم امتی دعائیں دے رہے ہوں گے۔ پھر میدان محشر میں سب کا ملجا اور ماوا بھی تو حضور کی ذات ہو۔ انا مستشفعہم اذا ہو بسو، انا مبشرہم اذا یائسو، ٹھیک ہے، انا لہا والا مرحلہ، پھر شفاعت کا مرحلہ، پھر ایک ایسا بھی مرحلہ ہے، یہ بھی امام سیوطی نے ایک روایت میں بیان کیا، حضرت آدم علیہ السلام آئیں گے حضور کے پاس اور فرمائیں گے بیٹا محمد، آپ کے ایک امتی کو فرشتے لے کر جہنم کی طرف جا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے آستینیں اوپر چڑھا کے دوڑ لگا دیں گے، اللہ اور فرشتوں کو روکیں گے، پھر میزان عدل پر لے آئیں گے، پھر نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اسی طرح ہوگا جس طرح فرشتوں نے فرمایا ہوگا، پھر اپنی جیب سے پرچی نکالیں گے، اللہ اکبر کبیر، اور وہ پھر ڈال دیں گے، اور نامہ اعمال جو ہے وہ وزنی ہو جائے گا۔ تو وہ کیا تھا؟
وہ محدثین نے لکھا اور عفا نے، اگر اس نے کوئی نیت کی تھی درود پڑھنے کی یا پڑھا تھا وہ تو ہوتا، بس اس کے ذہن میں کبھی خیال آیا تھا اور وہ اس خیال کو بھی رسول اللہ نے سنبھالا ہوا۔ اللہم صلی علی تو جب محمد اتنے شفیع ہمارے وہاں پر ہوں گے، شفیع اعظم، تو پھر میرے خیال میں یہ ایک امید افزا کیفیت ہے۔ صرف ڈرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ امید افزائی والا پہلو میرے خیال میں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پیش نظر رکھنا۔ علامہ صاحب قبلہ، روز معاشر حساب کتاب کے حوالے سے ایک بندہ مومن کا عقیدہ جو ہے وہ ظاہر ہے، اب ہمیں عمل کے رستے کی طرف بھی چلنا ہے، تو ہمیں عملی طور پر اس کا عقیدہ کیا رکھنا ہے تاکہ ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے آخرت کی تیاری کے لیے؟ عملی طور پر دیکھیے جی، آپ اگر دنیا کے اندر روزانہ ہر بندہ یہ تجربہ کرتا ہے کہ اگر کوئی چیز خریدنے گیا ہے تو ظاہر ہے گھر سے خالی جیب تو نہیں جاتا، بالکل متفق۔ کچھ لے کے جاتا ہے۔ میں مال میں جا رہا ہوں، کوئی شاپنگ کرنی ہے، تو آپ یہاں شاپنگ کرنے آئے ہوئے ہیں۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ تو آپ یہ بھی ایک فیز ہے۔ بھی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی بات کی سعیدی صاحب نے، اس پوری امت میں اس امام نے جس طرح اس سارے پروسیس کو بیان کیا اور اتنی سہولت سے کیا ہے کہ پہلے آپ کہیں تھے، یہاں سے پہلے بھی آپ کہیں تھے، بالکل ٹھیک، پھر آپ یہاں آئے۔ اب امام سیوطی کا تبصرہ دیکھیں، کہتے جب وہاں تھے تو یہاں آنے کو تیار نہیں تھے۔ کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب وہاں تھے تو یہاں آنے کو تیار نہیں تھے، اب یہاں ہیں، اب یہاں آ گئے سیدی صاحب۔ اب وہاں جانے کے اللہ لیے درجات بلند کرے حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی شاذلی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر صفدر صاحب ایسا ان کو دیکھیے، اللہ نے ان کو کیا فراست و مشاہدہ فرماتے ہیں کہ بچہ نے جب دنیا میں آنا ہے تو اس کا پروسیس دیکھیے کیا ہے۔ ہر جہان کا الگ ہے۔ ماں کے پیٹ میں آیا، کبھی آپ حاملہ خاتون کے شکم کو دیکھیے تو امام سیوطی کہتے ہیں وہ قبر کی شیپ میں ہوتا۔ اے اللہ میری توبہ، تو قبر میں ہی تھا۔ ہاں، بند قبر کچھ بھی نہیں، اندر سے رزق فراہم کیا جا رہا اسی وجود سے، ماں کے ہی وجود سے۔ تو 9 مہینے گزارے ہیں نا، تو باہر آنے کو وہاں سے بھی تیار نہیں۔ بڑی تکلیف ظاہر انسیت ہو جاتی ہے جہاں بندہ، یہ اس کی فطرت ہے، جہاں کچھ عرصہ گزار لیتا ہے تو اب انسیت ہو گئی، اور انسیت شکم بھی ماں کا ہو، رحم مادر ہو، تو وہاں سے کون آتا؟ اللہ اکبر۔ تو وہ ایک خاص تکلیف دہ پہلو ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ ماں جو ہے وہ بڑے کرب سے گزرتی ہے، اور وہ بچہ بھی، انسان بھی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کرب کے عالم میں ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ کاش اس آیت پہ غور کرتے۔ قرآن کی یہ ایک آیت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی منفرد ہے، میری نظر سے ابھی تک اور نہیں گزری۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کرب کے عالم میں، ماں بھی کرب کے عالم میں ہے، بچہ بھی کرب کے عالم میں۔ اب آ گیا ہے، پہنچ گیا۔ اب یہاں جب وقت گزارا ہے تو فرماتے ہیں اب یہاں سے بھی جانے کو تیار نہیں ہے۔ جب وقت آیا ہے، بلاوا آیا ہے، اجل آئی ہے تو تیار نہیں۔ تو اس کا پھر قدرت نے ایک پروسیس رکھا ہے جی۔ اب وہ پروسیس دیکھیے کہ پہلے روح قبض کر لی، اور یہ رب کیوں کی ہے کہ کہتے ہیں زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے؟ نہیں اجزاء کا پریشان ہونا۔ اب وہ اجزاء کے پریشان ہونے کے لیے پہلے روح قبض کر لی۔ اب وہ پروسیس دیکھیے کیا خوبصورت، اور پھر پروٹوکول کے ساتھ ہے، غسل ہے، کفن ہے، پھر گارڈ آف آنر ہے، لوگ کھڑے ہیں، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں چارپائی کے آگے۔ اللہ کا ایک مومن بندہ، حضور علیہ السلام کا ایک عاشق، ایک امتی، وہ جا رہا ہے، گردنوں پہ اٹھا کے اس کو رخصت کیا جا رہا ہے، کندھوں پہ لے جا کے، اور قبر میں۔ تو یہ سارا پروسیس بتا رہا ہے خود، اگر بالکل آپ لاجیکلی ٹیکنیکلی دیکھ لیجئے تو یہ سارا پروسیس بتا رہا ہے کہ آگے کچھ ہے۔ یہ آپ کو صرف گڑھے میں پھینکنے کے لیے اتنے تو نہیں کوڑے لٹھے نہیں پہنائے جاتے اور خوشبوئیں نہیں لگائی جاتی، آگے کچھ پروگرام ہے۔ اب آپ اس کو ذہن میں رکھیے۔ پھر فرماتے ہیں جب قبر میں چلا جاتا ہے تو وہاں بھی ٹک جاتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں بس ٹھیک ہے، پھر ادھر ہی رہنے دو۔
لیکن قدرت کا نظام اپنا ہے، زندہ باد ہے آخرت کی طرف جب اصل جانا ہی منزل کی طرف جانا ہے وہ بھی برزخ ہے، وہ بھی ایک چھوٹا سا پردہ ہے. بالکل ایسے پیر نصیر صاحب رحمۃ اللہ کے ایک شعر مجھے بسم اللہ. بڑا پیارا اس موقع کا شعر جو آتا ہے، اور اس میں بہت کچھ ہے اس شعر کے اندر. جی جی. وہ کہتے ہیں کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر. سیدی صاحب، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. کیا بات، زندہ باد. امام جلال الدین سیوطی کی خدمت میں فقیروں کا سلام ہو، اور حضور نصیر ملت کی خدمت میں بھی سلام اور کلام شامل کرتے ہیں. الحاج محمد افضل نوشاہی سے ملتجی. میں یہ پھر ایک کلام ہے جی الحمدللہ جو حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں یہ مجھے شرف ملا اس کو لکھنے کا، اور ہمارے حاجی عبدالرؤوف صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں ARYQ-TV کے، یہ ان کا پسندیدہ ہے، ان کے لیے میں پڑھنے لگا ہوں. اور ہمارے عامر فیاضی صاحب، جی بسم اللہ. اللہ کریم ان کو زندگی دے عافیت کے ساتھ. یا خواجہ پیا تیرے در پہ، یا خواجہ پیا تیرے در پہ، بیٹھے دل سیج بنائے، اس دل کی دھڑکن سن لو، اس دل کی دھڑکن سن لو، تیری دید کی آس لگائے، منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے. منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے. آئے ہیں غم در پہ تیرے، تو ہی ہمارا مان ہے، بھرتے ہو تم جولی سب کی، یہ تمہاری شان ہے. کس در پہ جا کے سناؤں، کس حال یہ دل کا بتاؤں، میری کون سنے گا دہائی، بس تجھ سے لوگ لگائی. منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے. منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے. تو جو چاہے تو جو کہہ دے، رب کے ہاں مقبول گئے. رب بھی تیری بات نہ ڈالے، تو عطا رسول گئے. آقا کے دلارے تم ہو، حسنین کے پیارے تم ہو. آقا کے دلارے تم ہو، حسنین کے پیارے تم ہو. ایک نظر کرم فرماؤ، میری بگڑی بات بناؤ. منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے. منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے. ایک نظر سے آپ کی خواجہ ہند پہ وہ احسان ہوئے، 90 لاکھ جو کافر تھے وہ صاحب ایمان ہوئے. اجمیر کے خواجہ تم ہو، کل ہند کے راجہ تم ہو. اجمیر کے خواجہ تم ہو، کل ہند کے راجہ تم ہو. ہم سر گئے کون تمہارا، ہم سر گئے کون تمہارا، بس مجھ کو تیرا سہارا. منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے. منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے. منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عقیدت نامہ پیش کیا افضل بھائی نے. اللہ انہیں سلامت رکھے. یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے. سارے مہینوں سے
ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان.